السلام علیکم. اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کو پریس کریں تاکہ آپ تک ہمارے تمام پیغامات پہنچ سکیں. میں ایک بار یونائٹڈ نیشن ڈیولپمنٹ پروجیکٹ کا اسپانسرڈ کرتا ایک سیمینار تھا. ادھر کوئی 17-18 میرے علاوہ اسپیکرز تھے جن کا خطاب تھا، اور سارے میرے نزدیک وہ لبرل مائنڈ سیٹ کے تھے، ذرا ماڈرن قسم کے تھے، ہم سے کئی گنا زیادہ ماڈرن تھے. ہم تو خیر سادے سے لوگ ہیں. اینی ہاؤ، جو 300-400 اسٹوڈنٹ لیڈرز یا اسٹوڈنٹ ریپریزنٹیٹیوز یا مختلف NGOs کے لڑکے لڑکیوں کو بلایا گیا تھا، ان میں بھی میجورٹی ایسے ہی تھا جو کہ لبرل ٹائپ تھا، اور میرے لیے بڑا مشکل ہو گیا تھا کہ یار یہاں پر آ کے میں کیا بات کروں گا. آئی واز آلسو امنگ دا اسپیکرز. تو میں وہاں گیا تو سب سے پہلے تو مجھے اپنے والد صاحب کے کورس میٹ ہیں کرنل ڈار انکل، ان کا بیٹا ملا دانیال. تو میں تھوڑا سا مطمئن ہوا کہ اچھا یار ساڑھے ورگے بندے بھی آنے تھے. اینڈ دین واٹ ہیپنڈ کہ جب تقریر کا موقع آیا، میں نے ساری پیور نظریاتی تقریر کی. باقیوں کی تقریریں بالکل منفرد تھیں، میری ان سب سے ذرا ڈفرینٹ تھی. اور میں سوچ رہا تھا کہ پتہ نہیں کیسا رسپانس ہوگا، اور رسپانس میری امیجینیشن سے، میری توقعات سے بہت بڑھ کے بہترین رسپانس ملا مجھے ان سب سے. ہوا کیا کہ جب سیمینار ختم ہوا، میری تقریر کے بعد میں جانے لگا، تو آڈیٹوریم سے کافی تعداد میں، کثیر تعداد میں وہ مرد و خواتین تشریف لائے. انہوں نے آٹوگراف لیے، سیلفیاں لیں. ایک خاتون جس سے میں آٹوگراف دے رہا تھا، میں نے کہا بہن تم یہ بتاؤ کہ میرے نزدیک تو تم سارے یہ لبرل ٹائپ کے، اور یہ جو اسپیکرز تھے یہ بھی تمہارے ٹائپ کے ہیں، آپ لوگ ان سے جا کے آٹوگراف کیوں نہیں لے رہے، مجھ سے آگے کیوں آٹوگراف لکھوا رہے ہیں؟ تو اس کا جو جواب تھا وہ میرے لیے کسی تھپڑ سے کم نہیں تھا. اس نے کہا بھائی جان قصور آپ کا ہے، آپ نے کبھی ہمیں اپروچ ہی نہیں کیا، آپ نے کبھی ہمیں اپنا پیغام ہی نہیں دیا. تو ظاہری سی بات ہے، ہم لوگ بڑے گھرانوں کے جو بچے ہیں، ہمیں جو اپروچ کرتے ہیں ہم پھر اسی کی طرف جائیں گے. آپ صرف گلہ کر رہے ہوتے ہیں ہمارے سے کہ ہم لبرل ہو گئے، سیکولر ہو گئے، لادین ہو گئے، یہ ہو گئے، وہ ہو گئے، آپ لوگوں نے اپروچ نہیں کیا. مجھے تب جا کے اندازہ ہوا کہ یار قصور واقعی میں ان لوگوں کا نہیں ہے. اگر ان کا ہے بھی تو اس میں زیادہ قصور ہمارے جیسے لوگوں کا ہے. میں ایک بار UET ٹیکسلا میں گیا. یہ وہ ادارہ ہے جہاں پر میری خواہش تھی کہ مجھے ایڈمیشن ملتا، لیکن شاید میرے مارکس اتنے زیادہ نہیں تھے FSC میں کہ میں وہاں ایڈمیشن حاصل کر پاتا. لیکن اسی یونیورسٹی میں الحمدللہ میں 2 مرتبہ مہمان خصوصی کے طور پہ گیا ہوں. ایک بار فکر اقبال کانفرنس سے میں نے خطاب کیا، ایک بار مسئلہ کشمیر پر کانفرنس کی گئی، اور 40 کے قریب یونیورسٹیز کے نمائندوں کو بلایا گیا. اولمپیاڈ تھا تو ساری یونیورسٹیز کے اسٹوڈنٹس تھے، انہیں وہاں آن بورڈ لیا گیا. وہاں پر میں بطور مہمان خصوصی گیا. ہوا کیا کہ جب میں انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی اسلام آباد ایسی یونیورسٹیز میں جاتا تھا تو بڑا مطمئن ہوتا تھا، کیونکہ وہاں پہلے سے تنظیمات کام کر رہی تھیں. انجمن طلبہ اسلام ہوگی، اسلامی جمعیت طلبہ ہوگی، ان کے اندر وہ اسلامک پرسپیکٹیو اتنا اسٹرانگ تھا کہ وہاں پر آپ اپنا نظریہ دے سکتے ہیں، کیونکہ وہ ایکسیپٹیبلٹی لیول ہے، ایکسیپٹنس لیول وہاں پر ہے. اب UET میں سارے بچے 1000 سوا ہزار نمبر سے زیادہ لینے والے وہاں بیٹھے ہوتے ہیں. پورے پاکستان کی کریم انہوں نے وہاں بٹھائی ہوتی ہے، تنظیموں کا نام و نشان نہیں ہوتا. تو میں I was quite nervous کہ یار یہاں پر ہم وہی باتیں کریں گے تو کئی لوگ یہ جواب تو نہیں دیں گے کہ آپ تو بڑی جذباتی باتیں کر رہے ہیں، آپ تو بڑی عجیب و غریب باتیں کر رہے ہیں، یہ کیسی باتیں ہیں، یہ تو دور حاضر میں آپ دور حاضر کے مطابق باتیں کریں. یہ کچھ میں نے سوچا. لیکن جب میں نے وہاں پر اپنی گفتگو کا آغاز کیا تو مجھے اندازہ ہوا کہ مجھے مدارس اور مساجد میں جو میں باتیں کرتا ہوں اس سے کوئی 10 گنا بہتر رسپانس یہاں کے یہ جن بچوں کو ہم ممی ڈیڈی یا برگر بچہ کہا کرتے تھے وہاں سے ملا. تب مجھے اندازہ ہوا کہ ہر مسلمان کے دل میں راکھ میں دبی چنگاری کی مانند وہ ایک تڑپ موجود ہے. راکھ میں دبی چنگاری ہر مسلمان بچے کے دل میں موجود ہے، چاہے وہ بڑی سے بڑی ماڈ اسکاٹ تعلیمی ادارے یونیورسٹی میں کیوں نہ ہو. مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ آج تک کسی نے اسے ہوا ہی نہیں دی کہ وہ شعلہ بن کے بھڑکے
اور اپنے مذہب اپنے وطن کے دفاع کے لیے نظریاتی محاذ کھول دیں۔ آج تک کسی نے ہوا نہیں دی۔ اس میں قصور کس کا ہے؟ یا آپ بہتر جانتے ہیں اس میں قصور یا میرا ہے یا ان لوگوں کا ہے جو خود کو کہتے ہیں کہ ہمارا مذہبی رجحان ہے، یا ان لوگوں کا ہے جو خود کو کہتے ہیں کہ ہم بہت بڑے محب وطن ہیں، یا ان لوگوں کا ہے جو کہتے ہیں ہم بہت بڑے اسلام پسند ہیں؟ کہ ہم نے اور آپ نے صرف مدارس اور مساجد پہ فوکس کیا، ان یونیورسٹیز اور کالجز پہ فوکس نہیں کیا انفارچونیٹلی، اور مستقبل کے انجینئر، ڈاکٹر، آرمی آفیسر، جج، وکیل، بیوروکریٹ، اے سی، ڈی سی، سب یہ آپ کو یونیورسٹیز سے ملیں گے، کالجز سے ملیں گے، اور ہم نے مستقبل کے یہ ہیرے گوائے ہیں، اور ان کو پھر لیکچر دینے وہ موم بتی مافیا کی آنٹیاں آ جاتی ہیں، اور ان بچوں کے مائنڈ کو پولوٹ کیا جاتا ہے، ان کے ذہنوں میں وہ اینٹی اسلامک رجحانات ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی ڈالے جاتے ہیں، مائنورٹی رائٹس کے نام پہ، ہیومن رائٹس کے نام پہ۔ میں تو خود بڑا چاہتا ہوں کہ پاکستان میں مائنورٹیز کو رائٹس دیے جائیں، ہیومن رائٹس وائلیشن نہیں ہونی چاہیے کہیں پر بھی، لیکن بات یہ کہ اس کی آڑ میں آ کے 295C کے خلاف بکواسات کرنا یا کوئی اس طرح کے محاذ کو کھول لینا جہاں سے اسلام کے بارے میں کوئی خواہ کے شکوک و شبہات پیدا کرنا بچوں کے ذہن میں، اس چیز کو ہم کبھی بھی ایکسیپٹ نہیں کرتے، اور اسی چیز کو یہ لوگ پروموٹ کرنا چاہتے ہیں، اور یہ تبھی آتے ہیں۔ دشمن، آپ کا نظریاتی دشمن اس وقت مضبوط ہوگا جب آپ اور ہم کمزور ہوں گے، اور یقین جانیے کہ ہم لوگ کمزور ہیں۔ اب ہمیں ضرورت ہے کہ ہم ان تعلیمی اداروں میں جائیں، بچوں کو درس دیں، وفا کا کش کے موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمد اس کے بدن سے نکال دو، فکر عرب کو دے کے فرنگی تخیلات، اسلام کو حجاز و یمن سے نکال دو۔ یہ درس جو ابلیس کی مجلس شورا میں دیا گیا تھا، اس کا کاؤنٹر کیا ہے؟ کاؤنٹر یہ ہے کہ قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے۔ اللہ تعالیٰ اسلام اور پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان پائندہ باد۔